اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز آج جمعرات کا دن ہے اور جسے کہتے ہیں کہ آج ذرا سا سخت دن گزرا پاکستان کی پاک افغان بارڈر کے اوپر۔ تو میں تواتر سے اس چیز کا ذکر کرتا رہا ہوں، بلکہ میں تو پچھلے ایک سال سے اپنی تقریباً ہر ویڈیو کے اختتام پہ ضرور کہتا ہوں کہ ان افغانیوں کو اب ہمارے ملک سے چلا جانا چاہیے اور حکومت کو چاہیے اس کے خلاف ایکشن لے۔ یہ جسے کہتے ہیں کہ آستین کے وہ سانپ ہیں کہ جو کھاتے بھی ہمارا ہیں اور سب کچھ ہمارا سے ان کو جاتا ہے، اور اس کے باوجود یہ ہم آنکھیں بھی دکھاتے ہیں۔ ایون کہ افغانستان تو بہت دور کی بات ہے، یہ پاکستان کے اندر بھی جو دہشت گردی اور جو بدماشیوں کا ماحول انہوں نے بنایا ہوا ہے، تو وہ میں آپ کو کیا بیان کروں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو دوسرے شہروں میں لوگ رہتے ہیں، مطلب پنجاب کے دوسرے شہروں میں یا پنجاب کے اندر یا ڈیپ پنجاب کے اندر یا سندھ کے اندر، تو ان لوگوں کو تو ان کی اصلیت کا معلوم نہیں، لیکن میں تواتر سے اپنی ویڈیو کے اندر ذکر کرتا رہا ہوں کہ میرا تعلق، میری جو جسے کہتے ہیں جنم کو جہاں پہ میں نے پیدا ہوا ہوں، جہاں پہ میں پلا بڑھا ہوں، میرا تعلق خیبر پختونخوا کے علاقے پشاور سے۔ تو میں نے ان لوگوں کو اپنی زندگی کے اندر پاکستان آتے ہوئے دیکھا ہے۔ 1984 کے اندر جب یہ لوگ پاکستان آئے تھے تو اس وقت ہی ان لوگوں کے جو نظریے تھے، یعنی کہ آپ کے میں بتاؤں کہ یہ اتنے تعصب پرست تھے کہ اس ٹائم بھی یہ پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے بجائے افغانستان اسٹینڈرڈ ٹائم رکھتے تھے اور انہی کے حساب سے چلتے تھے۔ تو بات بتانے کی یہ ہے کہ یہ باڑ کو آج انہوں نے نقصان پہنچایا۔ حالانکہ کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے، اچھا میں اس چیز پہ قائم ہوں کہ آرمی جو ہے یہ باڑ بھی ہر حالت میں مکمل کرے گی اور اس کی حفاظت بھی کرے گی اور دشمن کو منہ توڑ جواب بھی دیا جائے، لیکن میں پھر یہاں پہ وہ بات کرتا ہوں کہ ان کی جرت کیسے ہوئی یہ کرنے کی۔ میرا سوال یہ ہے کہ ان طالبان کی یا ان ظالمان کی یہ جرت کیسے ہوئی کہ یہ ہمارے ملک کی طرف دیکھتے ہیں، ہمارے ملک کی ایک کنکر کی طرف دیکھتے ہیں۔ ان کی جرت کیسے؟ ان کی جرت صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ پاکستان کے اندر ان کے جو ماؤتھ پیس ہیں وہ موجود ہیں، جن کے اندر یہ خاص طور پہ جو محسن داوڑ کی جو پارٹی ہے، وہ منظور پشتین وغیرہ اور فضل الرحمان اور اچکزئی، یہ تین نام میں بڑے اس سے لے رہا ہوں، کیونکہ یہ جو مولانا فضل الرحمان کا دھرنا یا جو بھی چیز ہوتا ہے، اس میں آدھے سے زیادہ تعداد ان افغانیوں کی ہوتی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ بلکہ یہ جو سینیٹر جو ہے ان کا JUI کا، جو اپنے آپ کو بہت بڑی اور شاہین جمہوریت جو کہلاتا ہے، یہ بذات خود بھی افغانی ہے۔ اس ٹائم میرا ذرا سا لہجہ وہ ہے تو مجھے اس کا نام یاد نہیں آ رہا، تو یہ بھی افغانی ہے، جس کو کیا کہتے ہیں کہ جس کے شناختی کارڈ پہ بھی ایک سوالیہ نشان اٹھا تھا، لیکن اس کے بعد اس نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا، ثابت کر دیا کہ میں پاکستانی ہوں۔ جبکہ میں پھر اپنی ویڈیو کے اندر، اور میں باقاعدہ اس سے بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ یہ شخص افغانی ہے اور پاکستان کے اندر یہ جناب آ کے اور یہ پاکستانیوں کے بحث کے اندر انہوں نے جیلی شناختی کارڈ بنا لیے، انہوں نے جائیدادیں بنا لی ہیں، انہوں نے خرید لی ہیں۔ تو میں حکومت کو ہاتھ جوڑ کے یہ کہتا ہوں کہ خدا کے لیے ان افغانیوں کو باہر نکالیں، ان کو اپنے ملک پہ بھیجیں۔ یہ کون سے مہاجرین ہیں کہ جب طالبان کی حکومت آتی ہے تو یہ اشرف غنی والے بن جاتے ہیں، جب اشرف غنی کی یعنی کہ شمالی اتحاد کی حکومت ہوتی ہے تو طالبان والے بن جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ دوغلے لوگ ہیں، دوغلی پالیسی ہے، اور یہ ہمارے ملک کے لیے اسی طرح پائزن ہے جس طرح ہمارے لیے انڈیا پائزن ہے۔ یہ پاکستان کو ہر دور میں نقصان پہنچاتے رہے، اور اس ٹائم جو پاکستان کے اندر جو ڈالر کی آپ حالت دیکھ رہے ہیں وہ ان لوگوں کی وجہ سے ہے۔ یہ آپ ذرا انالائسس کر لیں کہ جس دن سے امریکن فوجیں افغانستان سے یا اتحادی فوجیں آپ کہیں گے کہ افغانستان سے کاسٹ آف کر رہی تھی، انہی دنوں یہ ڈالر چڑھنا شروع ہوا ہے، کیونکہ طالبان نے یہاں سے پر ڈے لاکھوں اور ملینز کے حساب سے ڈالر جو ہے وہ اسمگل کر کے افغانستان لے کے گئے۔ اور دوسری وجہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ منشیات فروش لوگ ہیں گے،
اور یہ جو تھے یہ جو جہاد کا یہ نام لگاتے یہ جہاد میاد کوئی نہیں تھا. یہ باقاعدہ پاکستان کے اندر آ کے کہتے تھے کہ اگر ایک روسی فوجی مارو تو 3 لاکھ کا فائدہ ہوتا ہے. اس وقت 3 لاکھ بہت بڑی رقم تھی. اور اب جب وہاں پہ اتحادی فوجیں تھیں تو یہ کہتے تھے کہ ایک امریکی فوج مارو تو 11 لاکھ کا فائدہ ہوتا ہے. اس کی رائفل اتنے کی بکتی ہے, اس کے بوٹ اتنے کے بکتے ہیں, اس کے یہ اتنے کے بکتے ہیں, اس کے گوگلز اتنے کے بکتے ہیں. اور یہ تمام چیزیں آپ پشاور کی مارکیٹ کے اندر آپ جا کے لے سکتے ہیں. تو یہ کہاں سے آئیں؟ یہ یہی لوگ ہیں. تو بہرحال بات یہ ہے کہ بڑا سخت آج رد عمل پاکستان نے بھی دیا ہے اس کے اوپر, اور باقاعدہ کابل تک یہ بات پہنچا دی گئی ہے کہ باز آ جاؤ ورنہ کسی اور طریقے سے نمٹیں گے. لیکن بہرحال اب یہ بات جو ہے یہ پاکستان کو بھی چاہیے, پاکستان کی مسلمان میں ایک ریگولر آرمی ہے ہماری, اور ریگولر آرمی کا مطلب ہوتا ہے ریگولر آرمی. اور جو ہم لوگ جو ہمارے فوجیوں نے ایک علف اٹھایا ہوا ہے کہ ہم ملک کے چپے چپے کا دفاع کریں گے, تو ملک کے چپے چپے کا نہیں, ملک کی ہر چیز کا بھی دفاع کریں گے. تو اس لیے پاکستان کو چاہیے کہ یہ کوئی مشکل نہیں ہے, ہم اونچائی کے اوپر بیٹھے ہیں, تباہ کر کے رکھ دیں, ان کو اڑا کر رکھ دیں, اینٹ کا جواب پتھر سے دیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے گی, ٹھیک ہے. اور اگر یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر بڑا حملہ کر دیں گے تو خیبر پختونخوا کے اندر بڑی ایسی قومیں آئیں گی کہ جو ان کو روک بھی لیں گی اور ان کو منہ توڑ جواب بھی دیں گی. تو بہرحال بات یہ ہے کہ یہ میرا ملک ہے اور مجھے اپنے ملک کی بڑی فکر ہے, اور میرے ملک کا 1 روپیہ بھی جس کے اوپر چیز کے اوپر لگا ہوا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے خون پسینے کی کمائی لگی ہوئی ہے, ہمارے فوجیوں کا خون اس کے اندر شامل ہے, ہمارے شہیدوں کا خون اس میں شامل ہے. اس لیے باڑھ کی حفاظت ایسے ہے جیسے ہم اپنے سرزمین کی حفاظت کریں. اب آتے ہیں ذرا سیاسی اس کی جانب. 7 جنوری کو ایک بہت بڑا کھڑاک ہونے والا ہے, بقول جتنے بھی اینکرز ٹی وی کے اوپر بیٹھے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ 7 جنوری کو ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. بس یہ ہے گا کہ جو پھنسنے اور پھنسانے کا گیم تھا اس کے اندر جو پھنسانے والے تھے وہ پھنس چکے ہیں. اور مریم نواز کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو چاہتی تھی وہ تو ہوا نہیں, اور کہانی جو ہے وہ الٹی پڑ گئی ہے. رانا شمیم جو ہے جان بچاتا پھر رہا ہے, جو دوسرے ہیں وہ بھی جان بچاتے پھر رہے ہیں. لیکن اب اس سے خطرناک اسٹیٹمنٹ وہ یہ دے رہے ہیں کہ اگر ہم لوگوں کو ریسکیو نہ کیا گیا, یعنی کہ رانا شمیم اینڈ کمپنی کہتے ہیں کہ اگر ہمیں ریسکیو نہ کیا گیا تو ہم نواز شریف کے بارے میں بہت باتیں بتائیں گے. تو بات یہ ہے کہ یہ تو بے ضمیر لوگ ہیں. اگر ہم ان کی اس بات پہ اعتبار نہیں کرتے تو ہم اس بات پہ بھی اعتبار نہیں کرتے. خود یہ اپنے لیے سوالیہ نشان بن گئے. اب اگر نواز شریف کے بارے میں تم بولو گے تو بولنے کا کیا فائدہ؟ یہ تو اس وقت بولتے کہ جب ان سے تم وظیفے لے رہے تھے, ٹوکرے لے رہے تھے, جب کھانے پینے کی چیزیں ڈکار رہے تھے. تو اب اگر جس طریقے سے تم ثاقب نثار کے خلاف تم نے غلط حلف نامہ بیان حلفی اگر تم بنا سکتے ہو تو ہمیں یقین ہے کہ تم نواز شریف کے بارے میں بھی مرچ مسالہ لگا کے بتاؤ گے. تو وہ عوام کو پہلے ہی پتہ ہے جھوٹ تو نون لیگ پہ ختم ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن اب ہمیں ان کے بارے میں, ہمارے عوام کو ان کے بارے میں کچھ نہیں سننا. آپ اپنی بات کریں کہ آپ نے یہ کیوں دیا تھا, بس اس سے آگے کوئی بات نہیں. تو بات یہ ہے کہ ویورز کہ میں آپ کو یہ کچھ باتیں تھیں جو ایسی جو میں بتانا چاہتا تھا. اور میں آپ کو ایک اور بھی بتاؤں, میں نے اپنی ایک ویلاگ کے اندر بتایا تھا کہ بہت بڑی گرفتاریاں ہونے والی ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ جاوید لطیف نام کا جو ایک شخص ہے وہ جو جس کی ایسی پوچھیں گی, اور وہ ٹی وی کے اوپر آ کے اگر اس سے سوال پوچھو کہ جیم کیا تھا تو وہ کہتا ہے کہ جناب پہلے یہ والی بات سن لیں. تو وہ جیم نہیں بتائے گا کہ جیم کیا تھا, وہ یہ کے اوپر پہنچ جاتا ہے. تو جو لوگ جو ہیں اس قسم کی باتیں کر رہے تھے, یہ جاوید لطیف ٹائپ کے لوگ, کہ جس طرح بس اب یہ ہو جائے گا, اب وہ ہو جائے گا, یہ اس میں پتلون میرا مطلب ہے شاہد خاقان عباسی ہو گیا, یہ جاوید لطیف ہو گیا, ایک وہ لنڈے کا رستو ہے احسن اقبال, ایک خواجہ سعد رفیق. سعد رفیق تو خیر آج کل ڈائیو کر گیا. اور میں آپ کو ایک بریکنگ نیوز یہ بھی دے دوں کہ شاید یہ جو سعد رفیق ہے یہ اندر خانہ پی ٹی آئی سے رابطے کر رہا ہے کہ مجھے اگلا ٹکٹ دے دینا. یہ بھی میں آج آپ کو بتا رہا ہوں, یہ خبر میں آپ کو دے رہا ہوں. بہرحال جو نون لیگ کے لوگ ہیں وہ اڑیکی مارنے کے چکر ہے. اڑیکی کیا, یہ نانا پاٹیکر کی ایک فلم میں دیکھی تھی کہ اڑکی مارنے کا ٹائم آ گیا, تو ان کے اڑکی مارنے کا ٹائم آ گیا. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, ان کو کوئی تسلیم یا ان کو کوئی قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں. تو بہرحال بات یہ ہے کہ جاوید لطیف بھی ایک بڑے سنگین مقدمے کے اندر پکڑنے والا ہے, گرفتار ہونے والا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ یا نااہل بھی قرار دے دیا جائے. نواز شریف کی نااہلی کے بارے میں جو ایک کنسپشن پھیلایا جا رہا تھا اور ایک وہ بنایا جا رہا تھا, وہ بات ختم ہو گئی. نواز شریف نااہل ہے اور نااہل ہی رہے گا. مریم صفدر جتنا اس کے اوپر لگا ہوا ہے, وہ اپنے آپ کو جتنا مرضی بچانے, وہ کہتی ہے کہ میری جو سزا ہے وہ تھوڑی سی کم ہو جائے تاکہ میں اگلے الیکشن میں حصہ لے لوں.
تو یہ بلی کے خواب میں چیخ رہے ہیں، کیونکہ ایک عدالت ان کو سزا دے چکی ہے۔ اور یہ نہیں ہوتا کہ جناب فلانے صاحب آپ فوراً آ جائیں بس وزیر اعظم کی کرسی آپ کے لیے خالی ہو جاتی ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں آج بھی اسی خبر پہ قائم ہوں کہ عمران خان ہماری زندگی کی تاریخ کا طاقتور ترین وزیر اعظم ہے۔ جب آرمی خود کہتی ہے، جب اسٹیبلشمنٹ خود کہتی ہے کہ ہم وزیر اعظم کو فالو کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ان لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے۔ اور جو کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو اسپیچ کی، یا آپ سمجھ لیں کہ انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، وہ ان کے تابوتوں میں کیل ٹھک چکی ہے آخری۔ اب یہ لکیر کو پیٹ رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے، اور لکیر کو پیٹنے سے کوئی فائدہ نہیں ہو۔ بات یہ ہے کہ ہر چیز آزما چکے ہیں، پاکستانی قوم بھی آزما چکی ہیں۔ دیکھیں یہ کتنے بھیانک ان لوگوں کے چہرے ہیں، کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی لہٰذا میں بات کو ذرا سمیٹ رہا ہوں، صرف کچھ باتیں عوام کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان ویورز کے لیے جو مجھے دیکھتے اور سنتے ہیں، کہ یہ کون سا ایسا شخص ہے۔ میں شہباز شریف کے بیٹے کی بات کر رہا ہوں، حمزہ شہباز کی، کہ پتہ نہیں کون میرے اکاؤنٹ پہ پیسے ڈال دیتا تھا۔ یہ ان کا اخباری بیان ہے، عدالت پہ اس شخص نے بیان دیا کہ پتہ نہیں کون میرے اکاؤنٹ پہ پیسے ڈال دیتا تھا۔ شہباز شریف جو یوں کر کے کہتا ہے ایک ڈھیلے کی کرپشن، جب اس سے پوچھو کہ بیوی کے پاس یہ کہاں سے آ گیا، بیگم کے بیٹوں کے پاس کہاں سے آ گیا، بیٹیوں کے پاس کہاں سے آ گیا، دامادوں کے پاس کہاں سے آ گیا، تو پتہ ہی نہیں ہے۔ صرف اور صرف میں اپنے ویورز کو یہ کہوں گا کہ پچھلے 5 سال اس پی ٹی آئی کی حکومت سے پچھلے 5 سالوں میں صرف لاہور میں جلنے کے واقعات دیکھ لیں کہ کن کن بلڈنگوں میں آگے لگتی رہی ہیں، کون کون سے ریکارڈ چلتے رہے۔ اور جو پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے تو اس کے اندر کسی بھی بلڈنگ میں آگ نہیں لگی، تو کیوں نہیں لگی؟ یہ کچھ ایسے سوالات ہیں جو آپ لوگ خود میڈیا کے اوپر دیکھتے رہے، سوشل میڈیا پہ دیکھتے رہے، ان کے جوابات اگر آپ کھنگالیں تو آپ کو سب کچھ نظر آ جائے گا۔ کرائم کیا ہوا ہے اور اس طریقے سے کیا ہوا ہے، اور ہماری معزز عدلیہ جو ہے ان لوگوں کا اس طرح ساتھ دیتی ہے کہ اتنا طول دیتی ہے کہ جناب یہ سچے لگنے لگتے ہیں اور ہم جو ہوتے ہیں جھوٹے لگنے، ہم سے مراد ہے کہ قوم جھوٹی لگنے لگتی ہے۔ 22 کروڑ عوام کو یرغا مال بنا کے، ان کے پیسے لوٹ کے، اپنے بینک اکاؤنٹ بھر کے، اپنی 7 نسلوں کا جناب بیڑا پار کر کے، اور اس کے بعد بھی کہتے ہیں کہ اگر اب کی دفعہ ہمیں موقع مل گیا تو ہم اس قوم کی، اس ملک کی قسمت سنواریں گے۔ مولانا فضل الرحمان کو آپ دیکھ لیں کہ وہ کہتا ہے کہ اگر ہمیں موقع ملا تو ہم قوم کی، ملک کی قسمت سنواریں گے۔ یہ کون سے ایسے موقع کی تلاش ہے جو 35 سال میں ان کو نہیں ملا؟ ایک چھوٹی سی بات کے اوپر ویڈیو اپنی ختم کروں گا کہ جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی اور آصف علی زرداری صاحب جو تھے وہ صدر پاکستان، یعنی کہ وہ اس وقت صدر پاکستان نہیں بنا تھا، یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم تھا، تو آصف علی زرداری صاحب نے ایک بات کہی کہ 3 مہینے میں کشمیر کے بارے میں آپ کوئی اچھی خبر سنیں گے۔ 3 مہینے میں کشمیر کے بارے میں آپ کوئی اچھی خبر سنیں گے۔ اور 3 مہینے کے بعد ہوا کیا کہ مولانا فضل الرحمان کو کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا۔ تو جب مولانا فضل الرحمان سے اس وقت کی آپ یہ ویڈیوز نکال کر دیکھ لیں، جب اخبار نویسوں نے پوچھا کہ رپورٹروں نے پوچھا کہ جناب 3 مہینے میں کشمیر کے بارے میں کوئی اچھی خبر سننی تھی، اس نے کہا وہ اچھی خبر یہ ہے کہ میں کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بن گیا۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، اجازت چاہنے سے پہلے میرے روایتی جملے، ایک ان افغانیوں کو ہمارے ملک سے چلا جانا چاہیے، ایک خواتین کی مخصوص نشست قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ سے ختم ہونی چاہیے۔ تیسرا وہ جو بھگوڑا لندن میں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، کبھی اسرائیلی سفیروں سے مل رہا ہے، کبھی کس کے سفیروں سے مل رہا ہے، کبھی مسلمان سفیروں سے مل رہا ہے، اس کی سازشوں کو بے نقاب کرتے ہوئے اس کو ملک عدالت کا کام ہے اس کو واپس لے کر، کیونکہ عدالت نے اس کو چھوڑا تھا۔ اور سب سے آخر میں ہماری معزز عدلیہ کے اوپر جو سوالیہ نشان ہے وہ اس کو ہٹانے کی کوشش کریں۔ زیادہ ڈیپ میں بات نہیں کروں گا، صرف اپنے کرپٹ ججز کو دیکھیں جن کی بیویاں آپ کے سامنے آ کے آنسو بہاتی ہیں اور آپ ان کو کلین چٹ دے دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا تمام دیکھنے والے سننے والوں کو۔ اللہ حافظ، اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد۔